قصید بردہ شریف حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان، سیرت طیبہ اور آپ کے حسن و جمال، آپ کے صحابہ کے ساتھ آپ کے جو دین کے بلندی کے لیے کوششوں کا ذکر مختلف مضمون پر مشتمل قصیدہ ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اسلام کے خلاف کوئی لوگ سیدھے لفظوں میں خلاف بولتے تھے، کوئی اشعار کے ذریعے، تو اشعار کے ذریعے بے ادبی کا جواب صحابہ کرام اشعار کے ذریعے دیتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اسی پر چلتے ہیں۔ حضرت علامہ سیدی ابو سعید بوسیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی پیارے نبی کی عظمت و شان پر مشتمل قصیدہ لکھا۔ قصیدہ بہت زیادہ اشعار ہو جائے تو اس کو قصیدہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اشعار بہت زیادہ ہے اس لیے قصیدہ کہتے ہیں، اور ایک قصیدے کو بردہ اس لیے کہتے ہیں، بردے کے معنی چادر کے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل یہ قصیدہ لکھنے سے پہلے ایک نیت کیے تھے کہ اللہ مجھے قصیدے کی برکت سے شفا عطا فرمائے، کیونکہ برس کی تھوڑی سی بیماری ہوئی تھی حضرت کو، اور آپ ہمیشہ عربی کے ماہر تھے، بہترین شاعر تھے، ہمیشہ آپ دنیاوی حاکموں کی تعریفیں کرتے رہتے تھے۔ ایک دن خیال آیا میں سارے تعریف حاکموں کی کر کے ایک قربانی کے بکرے کی طرح ہو جا رہا ہوں، بہتر یہ ہے کہ میرے نبی کی شان میں کچھ اشعار بولوں، اور وہ یہ امید کر رہے تھے کہ اللہ ان کی بیماری سے ان کو شفا عطا فرما دے۔ یہ نیت سے وہ قصیدہ بنائے۔ علماء نے خواب میں رونق افروز ہو کر ان کے جسم مبارک پر ہاتھ پھیرا تو خواب میں شفا ہو گئی، پھر ایک چادر مبارک ان کو انعام کے طور پر بدن پہ اڑایا، تو جب نیند سے ہوشیار ہوئے تو دیکھا چادر مبارک بدن پہ موجود ہے اور ساری بیماری ختم ہو گئی ہے۔ اسی لیے قصیدے کو قصیدے بردہ کہتے ہیں، جس قصیدے پر خوش ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک کے نام دی ہے۔ تو کیونکہ حضرت کو بھی شفا ہوئی ہے، اور پیارے نبی کی شان میں حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ بھی اشعار کہتے تھے۔ آپ کے لیے مسجد نبوی شریف میں ممبر بچھا جاتا تھا، آپ پیارے نبی کی اور اسلام کی حمایت میں اشعار کرتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے حسان جب تک تم ہماری شان بیان کرتے ہو، جبرائیل امین علیہ السلام تمہاری پشت پر تمہاری مدد کے لیے ہوتے ہیں، اور اے حسان تم نے ہماری حمایت کر کے تم نے بھی شفا پائی ہے اور مومنین کو بھی شفا عطا فرمائی ہے۔ تو یہ اشعار کے ذریعے نبی کی شان سے شفا ہوتی ہے، جسمانی بھی ہو، روحانی ہو، ہر قسم کی شفا حاصل ہوتی ہے۔